الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له ونشهد ان سیدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون صدق الله العظيم۔ میرے واجب الاحترام ناظرین و سامعین، میں نے آپ کے سامنے جو آیات کریمہ تلاوت کی ہیں یہ ہمارے شرعی اعتبار سے، معاشرتی اعتبار سے اہم ترین موضوع ہے، جس کی وضاحت قرآن کریم میں بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کی گئی ہے۔ وہ موضوع ہے مسئلہ سود۔ سود کیا چیز ہے اور اس کے کیا نقصانات ہیں، اور اللہ نے، اللہ کے رسول نے اس کے متعلق مسلمانوں کو کیا ہدایات دی ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ قرآن کریم میں جن برائیوں کو بیان کیا گیا ہے، ان برائیوں میں سے، ان گناہوں میں سے، ان برے کاموں میں سے شرک کے بعد جس کی سب سے زیادہ تردید کی گئی ہے، جس پر وعیدیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں، جس پر اللہ نے براہ راست جن کے ساتھ اعلان جنگ فرمایا ہے، تو وہ سود کھانے والے، سود دینے والے، سود لینے والے، سودی معاملات میں کسی بھی عنوان سے ملوث ہونے والے لوگ ہیں۔ ایک ہے کاروبار اور ایک ہے سودی لین دین۔ کاروبار تو یہ ہوتا ہے کہ انسان محنت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، جدوجہد کرتا ہے اور اس کے نتیجے میں کچھ منافع حاصل کرتا ہے۔ اور ایک چیز سود ہے کہ اس میں آدمی کی محنت کا کوئی عمل دخل نہیں، بلکہ بیٹھے بٹھائے لوگ پیسے پہ پیسہ کماتے ہیں، پیسے پہ پیسہ بناتے ہیں، اور اس کی اپنی محنت کوئی نہیں ہوتی، صرف وہ اپنے پیسے کسی کو دے دیتا ہے اور کہتا ہے کہ جی مہینے کے بعد، 6 مہینے کے بعد میں نے اتنا سود لینا ہے۔ تو اس چیز کو اسلام نے نہ صرف حرام قرار دیا، بلکہ انتہائی سنگین جرم اور سخت گناہ قرار دیا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بہت ساری جگہوں میں سود کے حوالے سے احکامات ارشاد فرمائے ہیں۔ کہیں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفا، اے ایمان والو سود مت کھاؤ
اگرچہ تمہیں سود کئی گنا بڑھا چڑھا کے دیا جائے۔ یہ مقصد یہ ہے کہ اگر سود تمہیں ڈبل ٹرپل ہو کے بھی ملے، بہت زیادہ تمہیں مالی فائدہ اس میں نظر آئے، مادی اعتبار سے تمہیں وہ بہت فائدہ پہنچائے، تو اس کے باوجود بھی سود کی لعنت سے اپنے آپ کو بچاؤ، کیونکہ سود کھانے والوں کے لیے ہم نے جہنم کی آگ کو تیار کر رکھا ہے۔ اور کہیں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ جو تم سود کی صورت میں مال کماتے ہو، بظاہر وہ مال تمہارا بڑھ رہا ہوتا ہے، لیکن اللہ فرماتے ہیں فلا یربو عند اللہ، حقیقت یہ ہے کہ وہ تمہارا مال اللہ کے ہاں بڑھ نہیں رہا۔ ہاں، جو تم اللہ کے راہ میں صدقہ دیتے ہو، اللہ کے راہ میں خرچ کرتے ہو، اس سے آپ کا مال بڑھتا ہے، اور جو سود کی صورت میں تم پیسہ کماتے ہو اس سے مال بڑھتا نہیں، اس سے مال گھٹتا ہے۔ دیکھیں، ایک ہے ہماری ظاہری نظر، ہماری مادی نظر، اور ایک ہے حقیقی اور نورانی نظر، دونوں میں بڑا فرق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہماری ظاہری نظر ہے، مادی نظر ہے، اس کی تردید فرمائی ہے۔ فرمایا کہ بظاہر تو تم 100 روپے دے کے 120 روپے واپس لے رہے ہو، پہلے تمہارے پاس 100 تھے، اب تمہارے پاس 120 روپے آ گئے، بظاہر تو تمہاری رقم بڑھ گئی، تمہارے پیسے زیادہ ہو گئے اور تمہاری اماؤنٹ بڑھ گئی، لیکن اللہ فرماتے ہیں حقیقت یہ ہے کہ یہ بظاہر تمہاری رقم بڑھی ہے، لیکن حقیقی طور پہ یہ رقم تمہاری گھٹی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ سودی لین دین کے معاملات میں ایسی نحوست ہوتی ہے کہ وہ بظاہر آ رہے ہوتے ہیں اور پھر پتہ نہیں چلتا کہ یکدم وہ سب کچھ برباد ہو جاتا ہے۔ اور یہ مثالیں ہماری آنکھوں کے سامنے روزمرہ موجود ہیں کہ ہم لوگ بعض اوقات غیر احتیاطی طور پہ اپنے معاملات صحیح طریقے سے دیکھتے نہیں، اور نتیجے میں کیا ہوتا ہے کہ ہم لوگ سودی معاملات میں ملوث ہو جاتے ہیں اور خوش ہوتے ہیں کہ ہمیں بڑا پیسہ مل رہا ہے، بڑا نفع مل رہا ہے، چونکہ وہ معاملہ شرعی اعتبار سے کاروبار کے اس میں درجے میں نہیں آتا، بلکہ سودی لین دین میں یہ معاملہ آ رہا ہوتا ہے، تو اس وجہ سے وہ وقتی طور پہ تو اس پہ نفع مل رہا ہے، خوب مل رہا ہے، لیکن چند ہی دنوں کے بعد، 6 مہینے، سال کے بعد، 2 سال کے بعد، 5 سال کے بعد پتہ چلا کہ سب کچھ دھڑام ہو گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ نحوست ہے سودی لین دین کے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تم جو سودی لین دین کر کے سمجھتے ہو کہ ہم اپنے مال کو بڑھا رہے ہیں، حقیقت یہ ہے کہ تم اپنے مال کو بڑھا نہیں رہے بلکہ اپنے مال کو گھٹا رہے ہو۔ اسی طرح ان آیات کریمہ میں جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں، ان آیات کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے سودی حوالے سے تفصیلی احکامات ارشاد فرمائے، اور خاص طور پہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پہ کہ جب آپ نے فرمایا کہ بھئی میری زندگی کے آخری ایام ہیں، حج کے مسائل ہیں، حج کے احکامات ہیں، دوسرے معاملات ہیں، وہ مجھ سے سن لو، سمجھ لو، سیکھ لو، پھر شاید اس طرح مجھے اور آپ کو اکٹھے ہونے کا موقع نہ ملے۔ اسی وجہ سے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پہ نہ صرف یہ کہ تمام حج کے مسائل بتلائے، بلکہ اس کے علاوہ جو ہمارے اہم معاشرتی مسائل تھے ان کے اوپر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصی طور پہ توجہ دلائی۔ عورتوں کو کیا حقوق ہیں، غلاموں کے کیا حقوق ہیں، اور خاص طور پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پہ سود کے حوالے سے واضح طور پہ ارشاد فرمایا، اور قرآن کریم کی ان آیات کو جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں، یہ آیتیں پڑھیں اور ان آیات کی روشنی میں فرمایا کہ بھی آج کے بعد سود کے معاملات تمہارے ختم، کوئی لین دین نہیں کرنا آج کے بعد، بس جو تم نے دیا ہوا ہے اصل زر، اصل مال، اصل پیسے تم واپس لے لو، اضافی رقم، اضافی پیسے نہیں لے سکتے۔ اور پھر خاص طور پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے لوگ جو اس وقت تک ان معاملات میں سودی لین دین میں ملوث تھے، جو ابھی نئے نئے مسلمان ہو رہے تھے یا نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، ابھی ان کو یہ احکامات موجود نہیں تھے،
معلوم نہیں تھے، تو ان کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے فرمایا کہ بھی میں اپنے خاندان، میں اپنے عزیز و اقارب، میں اپنے رشتہ داروں کے سودی معاملات لین دین کو ختم کرتا ہوں، اور میرے خاندان کی طرف سے کسی کے پاس پیسے ہیں اور سودی لین دین کے معاملات ہیں تو میں ان ساری سودی معاملات کو ختم کر دیتا ہوں، اب صرف اور صرف جو اصل رقم ہے وہ ہم لینے کے حقدار ہیں، اضافی رقم لینے کے حقدار نہیں۔ تو اس لیے حجۃ الوداع کے موقع پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو الوداعی طور پہ اہم ترین گفتگو فرمائی، اہم ترین ہدایات عنایت فرمائی، تو ان اہم ترین ہدایات میں سے ایک ہدایت سود کے حوالے سے تھی کہ سودی معاملات ختم آج کے بعد۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سود کی حرمت کو اور اس کی برائی کو اور اس کی نحوست کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ یہ جو سودی لین دین ہے یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اتنا برا ہے کہ سودی لین دین کی وجہ سے صرف لینے والا دینے والا گنہگار نہیں ہوتا، بلکہ سودی لین دین میں کسی بھی درجے میں جو ملوث ہوگا وہ بھی اس جرم میں برابر کا شریک ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ان لوگوں پہ لعنت اور پھٹکار ہے۔ کون سے لوگ؟ آکل الربا، جو سود کھاتے ہیں اور کھلاتے ہیں اور سودی لین دین کو تحریر کرتے ہیں اور سودی لین دین کی گواہی اور شہادت میں شامل ہوتے ہیں۔ تو مقصد یہ ہے کہ یہ ایسی برائی ہے اور ایسی نحوست ہے جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف یہ نہیں فرمایا کہ صرف سود کھانے والا کھلانے والا اللہ کے ہاں ملعون ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک ملعون ہے، بلکہ اس سودی لین دین میں کسی بھی درجے میں تعاون کرنے والا، مدد کرنے والا اور اس میں کسی بھی درجے میں شمولیت اختیار کرنے والا وہ اس لعنت کا حقدار ٹھہرتا ہے، چاہے وہ گواہی دیتا ہے، چاہے وہ اس تحریر کو بناتا ہے، چاہے وہ کسی انداز میں کسی بھی درجے میں اس گناہ میں شامل ہوتا ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور حدیث میں ارشاد فرمایا کہ سود کے جو گناہ ہیں اس کے 77 درجے ہیں، اور سب سے ادنا درجہ جو گناہ کا ہے وہ یہ ہے معاذ اللہ اپنی سگی ماں کے ساتھ زنا کرنے کے مترادف ہے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد فرمانے کا مقصد یہ ہے کہ کچھ لوگ تو سودی لین دین میں پیشہ ور بن جاتے ہیں، اور جیسے یہ سودی بینک ہیں یا ہمارے معاشرے میں بڑے بڑے خان، بڑے بڑے پیسے والے لوگ جنہوں نے باقاعدہ اپنے پیسے کو اسی مقصد کے لیے استعمال کرنا ہوتا ہے، اس جرم کی تو کیا حیثیت ہے، اس کی کتنی برائی ہے، اس کے اندر کتنی نحوست ہے، وہ کتنا بڑا ظلم ہے، اس میں کتنی بڑی خرابی ہے، وہ اپنی جگہ۔ لیکن جو کم سے کم درجے میں بھی اگر خدا نخواستہ سودی لین دین میں ملوث ہو جاتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ کے ہاں وہ بدبخت بھی اتنا بڑا مجرم ہے کہ وہ گویا اپنی والدہ کے ساتھ، سگی ماں کے ساتھ زنا کا مرتکب ٹھہرتا ہے۔ کتنا بڑا سخت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تاکید فرمائی ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور حدیث شریف ہے جو مسند احمد میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک درہم کی کیا حیثیت ہے، اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے، ایک چھوٹی سی چیز ہے، چھوٹی سی اماؤنٹ ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ سود کی نحوست اور حرمت کے حوالے سے سختی بیان کرنی تھی تو اس لیے ارشاد فرمایا کہ ایک درہم سود کھانے والا بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں اتنا بڑا مجرم بنتا ہے کہ ایک درہم سود کھانے والا اور دوسری طرف 36 دفعہ زنا کرنے والا گناہ کے اعتبار سے برابر ہیں۔ یعنی ایک آدمی، اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے، اتنا بڑا مجرم ہے کہ ایک دفعہ نہیں، 2 دفعہ نہیں،
36 دفعہ زنا کرتا ہے، اور دوسری طرف کوئی سودی لین دین والا صرف 1 درہم سودی لین دین کرتا ہے، 1 درہم سود کے طور پہ لیتا ہے، اللہ کے ہاں 36 دفعہ زنا کرنے والا اور 1 درہم سود لینے والا جرم کے اعتبار سے دونوں برابر ہو گئے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ سودی لین دین سے ہم لوگ خوش ہوتے ہیں کہ ہمیں بڑا پیسہ مل رہا ہے، ہمارا پیسہ بڑھ رہا ہے، 1,00,000 سے 1,10,000 ہو گئے، 1,20,000 ہو گئے، 1,30,000 ہو گئے، 1,50,000 بن گیا، 2,00,000 بن گئے، 2,00,000 سے بھی اوپر جا رہے ہیں، یعنی کئی گنا ہماری رقم بڑھتی جا رہی ہے۔ تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ سودی رقم بظاہر تو یہ بڑھ رہی ہے، تمہاری رقم زیادہ ہو رہی ہے، لیکن حقیقت میں اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ رقم کم ہوتی جا رہی ہے۔ اور جیسے کہ میں نے ابتدا میں بھی گزارش کی تھی کہ وہ کم کیسے ہوتی ہے، کہ تبھی پتہ چلتا ہے کہ جو بندہ خوش ہو رہا ہوتا ہے کہ میری رقم بڑھتی جا رہی ہے، 1,00,000 سے 2,00,000، 2,00,000 سے 3,00,000، 3,00,000 سے 4,00,000، اتنی رقم بڑھ گئی، اتنی رقم ہو گئی، اور پتہ چلتا ہے کہ 6 مہینے، سال، 5 سال کے بعد کچھ بھی نہیں بچا، سود کیا، جو اصل رقم ہے وہ بھی ضائع ہو گئی، وہ بھی ڈوب گئی۔ تو اس انداز میں اللہ نے بھی یہ بات ارشاد فرمائی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی چیز سمجھائی ہے۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ سودی لین دین کسی بھی انداز میں ہو، کسی بھی شکل میں ہو، اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ حرام ہے، اس کی قطعاً بھی گنجائش نہیں، قطعاً بھی اجازت نہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1-2 نہیں بے شمار ارشادات میں اس کی حرمت کو بیان فرمایا، اس کی نحوست کو بیان فرمایا، اور اس کی خرابی کو بیان فرمایا، اور اس کی سنگینی کو بیان فرمایا کہ یہ جرم ہے تو اللہ کے ہاں کتنا بڑا جرم، کتنی بڑی اس کی سنگینی ہے۔ اور اس کے علاوہ جو ہمارے معاشرے میں سود کے حوالے سے جو انجام کے اعتبار سے مسائل اور مشکلات اور جو پریشانیاں آتی ہیں وہ بھی بڑی خوفناک ہیں، کیونکہ ہمارا ایمان ہے کہ جو چیز اللہ تعالیٰ کے نزدیک حرام ہے، جس کو اللہ پاک نے ناپاک اور نجس قرار دیا ہے، جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام پاک میں ارشاد اس انداز میں فرمایا فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، کہ اگر تم سودی لین دین سے بعد نہیں آؤ گے، اس شیطانی کام کو نہیں چھوڑو گے، اس شیطانی کام سے بعد نہیں آؤ گے، تو پھر تم گویا اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ اعلان جنگ کر رہے ہو۔ اللہ کے ساتھ، اللہ کے رسول کے ساتھ اعلان جنگ کرنا وہ کتنا بڑا جرم ہے۔ یعنی جتنی بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے گناہ بیان کیے گئے ہیں، کوئی گناہ ایسا نہیں ہے کہ جس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے اس انداز میں تنبیہ فرمائی ہو کہ یہ گناہ اللہ کے ساتھ، اللہ کے رسول کے ساتھ اعلان جنگ ہے۔ گناہ ہے، اس کی برائی بیان کی گئی ہے، اس کے متعلق تنبیہ کی گئی ہے، لیکن سود کے حوالے سے ارشاد فرمایا کہ اگر تم جان بوجھ کے سودی معاملات کرتے رہو گے تو انجام کے اعتبار سے ایسا ہے تو گویا تم اللہ کے ساتھ، اللہ کے رسول کے ساتھ اعلان جنگ کر رہے ہو۔ جب تم اللہ کے ساتھ، اللہ کے رسول کے ساتھ اعلان جنگ کرو گے تو پھر تمہارا انجام کیا ہونا ہے؟ یہ تو سیدھی سی بات ہے کہ ہمارا ایمان ہے یہ کائنات اللہ پاک نے بنایا، اور اس کائنات میں نظام، اس کائنات میں معاملات، اس کائنات میں ترتیب وہی چلے گی جو اللہ تعالیٰ نے طریقے، جو اللہ تعالیٰ نے اصول اور ضوابط بتلائے ہیں۔ اگر ان اصولوں سے ہٹیں گے، ان ضوابط سے ہٹیں گے تو اس سے ہم فائدہ حاصل ہونے کے بجائے نقصان اٹھانا پڑے گا، پریشانی اٹھانی پڑے گی۔ میں ایک مثال دے کے ایک چیز کو سمجھاتا ہوں۔ جیسے ایک چیز ہے، موٹر سائیکل ہے، گاڑی ہے، کوئی بھی چیز ہے، بنانے والے نے بنائی اور اس کے بعد اس کے استعمال کا طریقہ بھی بتلا دیا کہ یہ چیز تم نے کس طرح استعمال کرنی ہے۔ اگر اس چیز کو اس طریقے سے استعمال کریں گے تو اس سے ہم یقیناً فائدہ اٹھائیں گے، اور اگر خدا نخواستہ اس سے ہٹ کے ہم کوئی طریقہ استعمال کریں گے تو بجائے فائدے کے نقصان میں جائیں گے۔ مثال کے طور پہ موٹر سائیکل میں کہاں ہم نے پٹرول ڈالنا ہے اور کہاں ہم نے
موبلائل ڈالنا ہے۔ اب ہم ٹینکی میں جہاں پہ پیٹرول ڈلتا ہے وہاں پہ ہم موبلائل ڈال دیں، اور جہاں موبلائل ڈالتا ہے انجن میں وہاں پیٹرول ڈال دیں، اور پھر ہم یہ توقع کریں کہ ہماری گاڑی چلے گی، تو قطعاً نہیں، چلنے کے بجائے الٹا نقصان میں جائیں گے۔ تو اس ترتیب سے اللہ تعالیٰ نے جو احکامات ارشاد فرمائے ہیں، ہمارا ایمان ہے بحیثیت مسلمان کہ ان طریقوں پہ چلیں گے تو کامیابی ملے گی، اگر ان طریقوں سے ہٹیں گے اور ان سے روگردانی کریں گے تو دنیا کے اندر بھی ناکام اور آخرت کے اندر بھی ناکام اور نامراد ہو جائیں گے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم انفرادی طور پہ بھی، اجتماعی طور پہ بھی، اور اپنے علاقائی طور پہ بھی، اور ملکی معاملات کے اعتبار سے بھی سودی لین دین، سودی معاملات سے چھٹکارا حاصل کریں۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری انفرادی طور پہ، اجتماعی طور پہ یا ملکی اعتبار سے ہماری معیشت مضبوط ہو، ہماری معیشت کی بنیادیں ٹھوس بن جائیں، اور اس مضبوط اور ٹھوس بنیادوں پہ ہم اپنی معیشت کو ترقی دیں، تو پھر اللہ کے احکامات، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پہ عمل کرنا ہوگا کہ سودی لین دین کو چھوڑ دیں، اور جو اللہ نے، اللہ کے رسول نے تجارت کے، لین دین کے، کاروبار کے اصول اور طریقے بتلائے ہیں ان پہ آ جائیں۔ اور خاص طور پہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ جو ایک معاشی اعتبار سے اہم ترین ایک بات بتلائی کہ الاقتصاد فی النفقہ نصف المعیشہ، کہ اخراجات میں، خرچوں میں میانہ روی اختیار کرنا، یہ ہمارے معاشی مسائل کے اعتبار سے آدھے مسائل کا حل ہے۔ مقصد یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اگر تم اپنے اخراجات میں، اپنے آمدن میں توازن پیدا کرو گے، اپنی آمدن کے مطابق اپنے اخراجات کو بڑھاؤ گے، آمدن کم ہے، اخراجات زیادہ ہیں، اس سے احتیاط کرو گے اور میانہ روی اختیار کرو گے، خرچ اخراجات میں فضول خرچی سے، عیاشیوں سے اپنے آپ کو بچائیں گے، تو پھر تمہارے آدھے مسائل معاشی اعتبار سے تو ادھر ہی سے حل ہو جائیں گے۔ اس لیے ہر آدمی کو چاہیے کہ وہ اپنے آمدن کے مطابق، جو حلال اور جائز آمدن ہے اس کے مطابق اپنے اخراجات کو بھی بڑھائے۔ آمدن کم ہے، اخراجات بڑھائیں گے تو نقصان اٹھائیں گے، پھر نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ آپ کسی سے ادھار مانگیں گے، اور ادھار دینے والا ایک دفعہ ادھار دے گا، دو دفعہ ادھار دے گا، پھر اس کے بعد دینا وہ بند کر دے گا، پھر آپ مجبور ہو کے اپنے معاملات کو ٹھیک کرنے کے لیے سودی لین دین پہ آ جائیں گے، اور جب سودی لین دین پہ پڑ گئے تو پھر وہ اصل زر تو دینا ہی دینا ہے، پھر اس کے اوپر سود کی شکل میں سود بھی دینا پڑے گا آپ کو۔ اور پھر اللہ معاف کرے، ہمارے معاشرے میں یہ چیزیں موجود ہیں کہ ہم نے دیکھا ہے کہ کئی لوگ اس غلادت میں، اس گندگی میں، اس جرم میں پھنسے، تو ایسے پھنسے کہ انجام کے اعتبار سے کسی نے خودکشی کر لی، کسی نے جو ہے اپنے آپ کو گولی مار دی، اور کسی نے کوئی ایسی حرکت کر لی کہ اس کے بغیر اس کا کوئی راستہ ہی نہیں تھا، اس لیے کہ اس نے رقم تو لی تھی، فرض کریں 1,00,000 روپے، لیکن وہ بروقت نہ دینے کی وجہ سے وہ سود جو 10,000 روپے تھا وہ 20 میں بدل گیا، 20 سے 30 ہو گیا، 30 سے 40 ہو گیا۔ رقم جو قرض کے طور پہ لی تھی وہ 1,00,000 روپے لی تھی، اور بعض اوقات وہ سود بڑھتے بڑھتے یعنی 500 گنا بڑھ جاتی ہے، 1,00,000 کے پیچھے آپ کو 5,00,000 روپے واپس کرنے پڑ گئے۔ اور کیا ہوتا ہے خاص طور پہ ایسے علاقوں میں جہاں پہ لوگ سودی لین دین زیادہ کرتے ہیں، تو اگر بروقت پیسوں کی ادائیگی نہیں ہوتی تو وہ ان کی زمینیں، ان کی جائیدادیں، ان کی جاگیریں، یہاں تک کہ اس دور میں، جس دور میں غلامی کا کوئی تصور نہیں ہے، تو وہ ان کے بچوں کو نوکر اور غلام کی شکل میں خریدتے جاتے ہیں، وہ ساری زندگی ان کے غلام بن جاتے ہیں۔ اور کیا ہوا، اس سود کی لعنت نے ان کا گھر برباد کیا، ان کے بچے برباد کی، ان کی جائیدادیں برباد کی، اور وہ اس کو اس معاشرے میں ایسا خراب کر دیا کہ وہ اس معاشرے میں اٹھنے بیٹھنے کے قابل بھی نہیں رہتا بیچارہ۔ تو ان وجوہات کی وجہ سے تو اللہ پاک نے اس کو اتنا بڑا جرم قرار دیا ہے کہ یہ سود لعنت ہے، اور ایک ایسی لعنت ہے
کہ جو اس لعنت میں پڑے گا وہ اللہ کے ساتھ، اللہ کے رسول کے ساتھ اعلان جنگ گویا کر رہا ہے۔ جو اللہ کے ساتھ، اللہ کے رسول کے ساتھ اعلان جنگ کر کے کہے گا کہ میں اپنے آپ کو معاشی اعتبار سے مضبوط کروں گا، یا اس کی یہ سوچ ہے کہ ہم ملکی اعتبار سے اب سودی لین دین اور قرضے لے کر سود پہ ہم اپنی معیشت کو مضبوط کریں گے، تو اللہ کے حکم کے مطابق وہ اپنی معیشت کو مضبوط نہیں کر رہے۔ اللہ کے حکم کے مطابق وہ اللہ کے ساتھ، اللہ کے رسول کے ساتھ اعلان جنگ کر رہے ہیں، اور خاص طور پہ کسی اسلامی ریاست، کسی اسلامی ملک، کسی مسلمان کو سودی لین دین میں پڑنا یہ تو بالکل ہی زیب نہیں دیتا، بالکل ہی زیب نہیں دیتا۔ اور سودی لین دین کی وجہ سے نقصانات کیا ہوتے ہیں ہمارے معاشرے میں، جو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ اب اس میں ویسے تو اس کی بہت ساری تفصیل ہے، اور اس پر پورے موضوع پر کتابیں باقاعدہ لکھی گئی ہیں، اور ان چیزوں کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے، لیکن وقت اور کی قلت کی وجہ سے صرف اس موضوع کی مناسبت سے کہ واقعتاً اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے رسول نے جس چیز کو ہمارے لیے ناپسند فرمایا ہے، ہمارے لیے ممنوع قرار دیا ہے، جس کو ہمارے لیے حرام قرار دیا گیا ہے، واقعتاً وہ چیز ہمارے لیے نقصان دہ ہے، ہمارے لیے تباہی اور بربادی کا ذریعہ ہے۔ تو اس لیے جو چیز ہمارے لیے اخلاقی اعتبار سے، معاشی اعتبار سے، معاشرتی اعتبار سے، ہر اعتبار سے نقصان دہ ہے، تباہی اور بربادی کا ذریعہ بن سکتا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ پھر ہم اس چیز کو مکمل طور پہ ختم کر دیں۔ کیوں ختم کریں گے تو اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ اللہ بھی راضی، اللہ کے رسول بھی راضی۔ اللہ جس کام میں راضی ہو جائیں، اللہ کے رسول جس کام سے راضی ہو جائیں، تو خدا کی قسم پھر اللہ پاک کی طرف سے ان لوگوں پہ، اس معاشرے پہ، اس ملک پہ، اس ریاست پہ اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اللہ کی برکتیں نازل ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ پھر ان لوگوں کی پریشانیوں کو دور فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے معاشی چیزوں میں، کھیتیوں میں، فصلوں میں، باغات میں اور پیسے میں، ہر چیز میں اتنی برکت اور ترقی عطا فرماتے ہیں کہ پھر ہم بحیثیت قوم دنیا کے اندر سر اٹھا کے چلنے کے قابل ہوتے ہیں۔ اور اگر اس چیز پہ ہم نہیں آئیں گے تو پھر انفرادی طور پہ بھی، اجتماعی طور پہ بھی، اور ریاست اور ملک کے اعتبار سے بھی ہم ساری زندگی بھیک ہی مانگتے رہیں گے۔ یہ جو ہم ملکی اعتبار سے، ریاست کی حیثیت سے جو ہم قرضے لیتے ہیں، عالمی بینک سے قرضے لے رہے ہیں، دوسرے بینکوں سے قرضے لے رہے ہیں، وہ کیا ہے؟ ایک بھیک ہے، اور وہ بھیک بھی اس طرح کی کہ اس بھیک کے نتیجے میں ہمیں کئی گنا سود دینا پڑتا ہے۔ آپ جب بجٹ پیش ہوتا ہے کسی بھی ملک کا، اس پہ ایک چیز کے اوپر غور کر لیں کہ اس میں صحت کے لیے اتنا فنڈ رکھا جاتا ہے، ٹوٹل بجٹ کا اتنا % بنتا ہے، اور تعلیم کے لیے اتنا % ہے، اور ملازمین کے لیے اتنا % ہے، دفاع کے لیے اتنا % ہے، اور ترقیاتی امور کے لیے مطلب اس کی ساری تفصیل بتائی جاتی ہے کہ اتنا فیصد جو ہے وہ یہ بجٹ کا ہم ان کاموں میں مختص کرتے ہیں۔ آپ سودی لین دین کرنے والے، قرضے لینے والے ممالک کے اس شرح کو دیکھیں تو صحت کے لیے، تعلیم کے لیے، ترقیاتی کاموں کے لیے جو رقم رکھی جاتی ہے، قرضوں کے لیے اس سے کئی گنا رقم رکھی جاتی ہے، کئی گنا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا جو مثال کے طور پہ جو بجٹ ہے کسی بھی ملک کا، وہ ملک کی ترقی کے لیے اور ملک کی فلاح کے لیے، لوگوں کے بہبود کی بجائے استعمال ہونے کے، وہ قرضوں میں ہی چلے جاتے ہیں۔ اور پھر جو قرضے لینے دینے والے لوگ ہوتے ہیں، ان کو ان چیزوں میں ایسے تجربات ہوتے ہیں کہ جس کی وجہ سے وہ معاملات کو اس طرح چلاتے ہیں کہ وہ صرف نہ اصل زر لیتے ہیں بلکہ سود بھی لے لیتے ہیں۔ وہ قرض لینے والوں کو مجبور کرتے ہیں کہ وہ مجبور ہو کر اپنے ملک کی کرنسی کی ویلیو بھی کم کر دیں۔ اب جیسے بعض ملکوں میں
وہ ملک کی کرنسی کی ویلیو کم کی جاتی ہے، اس کا مطلب بھی یہی ہوتا ہے کہ یہ جو عالمی سطح پہ سودی قرضے دینے والے جو ادارے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ہم اصل زر بھی لے لیں، اور جب ڈالر کی رقم ویلیو بڑھ جائے گی تو پہلے اگر ہم 1,00,000 روپے سود میں واپس کرتے تھے، اب چونکہ روپے کی ویلیو کم ہو گئی ہے تو اب 1,20,000 روپے جی آپ ہمیں واپس کریں گے۔ اس طرح یعنی سود اپنی جگہ لینا، اصل رقم کی واپس اصل جگہ علیحدہ ہے، اور پھر ویلیو کی اس کی جو کرنسی کی ویلیو کم کر کے اضافی رقم لینا، وہ ایک اور برائی شروع ہو جاتی ہے۔ تو جب انسان اللہ کے حکموں سے بغاوت کرتا ہے، اللہ کے رسول کے طریقوں سے بغاوت کرتا ہے، تو پھر اس کی وجہ سے ایک پریشانی کے اوپر دوسری پریشانی، دوسری پہ تیسری پریشانی، تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ پریشانی در پریشانی، مسائل در مسائل میں بندہ گھر جاتا ہے۔ اب میں آپ کے سامنے مختصراً چند ایسی خرابیاں عرض کرتا ہوں جو ہمارے اس سودی لین دین، سودی معاشی معاملات کی وجہ سے جو لوگوں کو، قوم کو اور ملک کو مسائل اور مشکلات جو عموماً پیش آتے ہیں۔ اس میں نمبر 1 تو یہ ہے کہ محنت کی ناقدری ہوتی ہے اس معاشرے میں، اس لیے کہ جو محنت کرنے والا ہے اس کو نہیں ملتا کچھ، اور دوسری طرف جو اپنی جیب سے صرف وہ کاغذوں کے چند ٹکڑے نکال کے دوسرے کو دے دیتے ہیں، اور وہ اپنے گھر میں پاؤں رکھ کے بیٹھا رہتا ہے، نہ کوئی مشقت، نہ کوئی تکلیف، نہ کوئی پریشانی، اور اس کو مہینے کے بعد، 6 مہینے کے بعد، سال کے بعد وہی جو رقم تھی وہ ڈبل ہو کے واپس آ گئی ہے۔ تو نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ جو محنت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الکاسب حبیب اللہ، جو محنت کرنے والا ہے، روزی رزق میں جدوجہد کرنے والا ہے، وہ اللہ کو محبوب ہے۔ تو ہم سودی لین دین کرنے لوگ ہوتے ہیں، وہ معاشرے میں ایک ایسی سوچ پیدا کرتے ہیں کہ محنت کا کوئی فائدہ نہیں ہے، محنت کی ناقدری کی صورتیں بنائی جاتی ہیں، اور سود کی شکل میں بیٹھے بٹھائے کھانے پینے والوں کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ تو محنت کی ناقدری بہت بڑا نقصان۔ اسی طرح دوسرا نقصان اس کا یہ ہوتا ہے کہ سود کی وجہ سے تہذیب و تمدن کا قتل ہو جاتا ہے۔ گویا ایک معاشرہ ہے، تو جب سودی لین دین میں وہ معاشرہ پڑتا ہے تو یقیناً وہ سودی لین دین کی وجہ سے اس معاشرے میں وہ سر اٹھا کے چلنے کے قابل نہیں رہتا۔ آپ اپنے ذاتی طور پہ صرف ایک دیکھ لیں کہ ہم اگر کسی سے 100 روپے 200 روپے ادھار لیتے ہیں تو ادھار لیتے ہوئے ہمیں ایک آر اور شرم سی محسوس ہو رہی ہوتی ہے، اور پھر اگر بر وقت ادائیگی نہ ہوئی اور اگلے بندے نے وہ رقم واپسی مانگ لی، چاہے بغیر سود کے ہے، واپسی مانگ لی، اور ہم نے یہ کہہ دیا جی اس وقت تو نہیں ہے، تو اگلا آدمی بےزتی کر دیتا ہے۔ وہ آدمی بیچارہ اس معاشرے میں، ایک آدمی، دوسرے آدمی، تیسرے آدمی، نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اس ماحول میں، اس محلے میں، اس گلی میں، اس علاقے میں بدنام ہو جاتا ہے، اور وہ ایک اچھی زندگی گزارنے کے بجائے ایک جو ہے نا گردن جھکی ہوئی، سر جھکا ہوا، بدنامی اور بےزتی والی زندگی گزارنے پہ مجبور ہو جاتا ہے۔ تو گویا سودی لعنت ایک ایسی چیز ہے کہ وہ انفرادی طور پہ نہیں بلکہ اجتماعی طور پہ بھی اس میں یہ برائی ہوتی ہے کہ جس کی وجہ سے لوگ کیا پورا ملک جو ہے وہ معاشی اعتبار سے، معاشرتی اعتبار سے وہ بدنام ہو جاتا ہے، گویا وہ قوم قتل ہو جاتی ہے۔ اسی طرح تیسری برائی یہ ہے کہ سودی لین دین کی وجہ سے انسان خود غرض اور مفاد پرست بن جاتا ہے۔ ایک آدمی مجبور ہے، بیماری میں ہے، مشکل وقت میں ہے، وہ مصیبت زدہ ہے، وہ تکلیف میں ہے، اب وہ آدمی کسی سودی لین دین کرنے والے بندے کے بعد جائے گا کہ بھائی میری اس وقت مجبوری ہے، میرا بچہ بیمار ہے، میرے گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں، اور یا میری بچی کی شادی ہے، میں انتہائی مشکل میں ہوں، تم مہربانی کرو میری مدد کر دو، کچھ پیسے مجھے دے دو، میں واپس لوٹا دوں گا۔ تو
یہ خود غرض مفاد پرست آدمی اس کی مدد کرنے کے بجائے، جو اللہ کے ہاں اجر اور ثواب کا کام ہے کہ چاہیے کہ اس کے پاس پیسے ہیں تو وہ غریب کی مدد کر لے، تعاون کر لے، تو وہ مدد کرنے کے بجائے، تعاون کرنے کے بجائے وہ اپنی مفاد پرستی میں، اپنی وہ خود غرضی میں آ کر کہتا ہے ٹھیک ہے پیسہ دوں گا لیکن سود کتنا دو گے؟ اگلا بندہ اسپتال میں پڑا ہے اور اس کی جان نکل رہی ہے اور وہ مصیبت میں بندہ گھرا ہوا ہے، اس موقع پہ بھی یہ سودی لین دین کرنے والا بندہ اپنے مفاد کو، اپنے خود غرضی کو سامنے رکھ کے کہہ رہا ہے جی مجھے تم کیا دو گے، مجھے سود کتنا دو گے، مجھے فائدہ کتنا دو گے؟ تو وہ انسان بظاہر انسان ہوتا ہے لیکن اس کے اندر انسانی اقدار نہیں رہتی، بلکہ وہ اس کے اندر انسانیت ختم ہو جاتی ہے۔ وہ انسانی شکل تو رکھتا ہے لیکن اندر سے وہ سانپ، بچھو اور درندہ کی وہ عادتیں اختیار کر لیتے ہیں۔ اسی طرح اس سے جو ہے اس سودی لین دین کی وجہ سے جو نقصان ہوتا ہے کہ ناجائز منافع خوری کی عادت پیدا ہو جاتی ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے منافع کو حلال، وَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ، جیسے کہ میں نے آیت تلاوت کی تھی، اس میں اللہ نے واضح فرمایا وَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، سود کو حرام کیا لیکن بیع کو، خرید و فروخت کو حلال کیا۔ اب خرید و فروخت کرنے والا، لین دین کرنے والا، وہ جو ہے اپنی محنت کر کے، کوشش کر کے جائز منافع حاصل کرتا ہے، اور پھر چونکہ اس کے دائیں بائیں مارکیٹ میں، بازار میں بہت سارے لوگ بیٹھے ہیں، کپڑا بیچنے والے، جوتے بیچنے والے، تو اس وجہ سے کوئی غیر ضروری منافع نہیں حاصل کرتا، اپنے جائز پیسے رکھ کے وہ خرید و فروخت کرتا ہے۔ اس کو پتہ ہے کہ اگر میں نے ناجائز پیسے مانگے، زیادہ نفع مانگا تو وہ دوسری دکان میں چلا جائے گا اور میں اس خرید و فروخت سے محروم ہو جاؤں گا۔ اور دوسری طرف جو سودی لین دین والے لوگ ہیں ان کو پتہ ہے کہ یہ چند گنے چنے لوگ ہوتے ہیں اور وہ اپنے ناجائز منافع کی خاطر، لینے کی خاطر اگلے آدمی کو مجبور کر دیتا ہے، اور اگلا آدمی مجبور ہو کر اس کئی گنا منافع کی شکل میں سود بیچارہ دینے پہ مجبور ہو جاتا ہے۔ اور اسی طرح جو سود کا ایک نقصان جو ملکی اعتبار سے ہے، ریاست کے اعتبار سے ہے، کہ جب ملک اور ریاست سودی لین دین پہ آ جائے تو اس کی وجہ سے بجٹ کا، جیسے کہ میں نے عرض کیا ہے، بہت بڑا حصہ صرف قرضوں کی ادائیگی میں، جو سودی لین دین کی شکل میں ہوتے ہیں، اس میں بہت بڑی رقم وہاں لگا دیتے ہیں۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ملک کی آمدنی اور ملک کے جو ٹیکس اور ملک کی جو زکوٰۃ وغیرہ جو ریاست میں جمع ہوتی ہیں، وہ ملک کی ترقی کی بجائے وہ بڑے بڑے دنیا کے عالمی جو سود خور ہیں ان کی جیبوں میں وہ چیز چلی جاتی ہے، ملک جو ہے اس منافع سے محروم ہو جاتا ہے۔ وہ بجٹ کی رقوم، وہ بہت بڑی، وہ ترقی کے بجائے، غریبوں کے بجائے اور حقداروں کے بجائے وہ عالمی سطح پہ جو بڑے بڑے سود خور ہیں ان کے پاس جا کے چلا جاتا ہے، اور حقدار اس طرح محروم رہتے ہیں، جس کی وجہ سے نتیجتاً یہ ہوتا ہے کہ ملک میں مہنگائی کا اضافہ ہو جاتا ہے۔ کیونکہ میں نے عرض کیا ہے کہ جب عالمی سطح پہ ہم قرضے لیتے ہیں تو وہ مارکیٹ میں جو ہماری کرنسی کی ویلیو ہوتی ہے اس کو کم کر دیتے ہیں، اور ہمارے حکمران بھی اس کو کم کر دیتے ہیں۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ جو چیز ہمیں 100 روپے میں مل رہی ہوتی ہے، ویلیو کم ہونے کی وجہ سے وہ 110 روپے میں چلی جاتی ہے، 120 میں چلی جاتی ہے، یکدم بلا وجہ۔ وہی چیز جو ایک دن پہلے 100 روپے میں مل رہی تھی، 2 دن کے بعد وہی چیز 120 میں، 130 میں مل رہی ہوگی۔ اور وجہ کیا ہے بھئی؟ اس کپڑے کو، اس جوتے کو کیا سونے کا پانی چڑھ گیا کہ 2 دن پہلے 100 روپے کا اور آج یہ 150 میں، 200 میں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ملکی سطح پہ جب اس کی کرنسی کی ویلیو کو کم کرتے ہیں تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ چیزیں خود بخود مہنگی اور مہنگائی کا اضافہ ہو جاتا ہے۔ اور اسی طرح بے روزگاری میں بھی اضافہ ہوتا ہے، کیونکہ جب محنت کی قدر نہیں ہوتی اور سودی لین دین کی قدر زیادہ ہوتی ہے کہ بغیر مشقت، بغیر محنت کے بیٹھے بٹھائے پیسے کو بڑھاؤ، تو لوگ پھر محنت کرنے کے بجائے اپنے پیسے کو سودی لین دین میں لگانا شروع کر دیتے ہیں۔ تو اس وجہ سے پھر کیا ہوتا ہے، لوگ جو اپنے پیسے کو سود کی شکل میں ڈالتے ہیں، نتیجہ ہوتا ہے کہ وہ تو پیسہ ایک ہی جگہ آ رہا ہے، جا رہا ہے، اور محنت مزدوری ختم۔ اور اگر یہی پیسہ
हम मेहनत मजदूरी की शक्ल में लगा देते हैं, तो दुकान की शक्ल में लगाते हैं, तो नतीजा ये होता है मंडी में जाते हैं तो मंडी में उन लोगों को फ़ायदा हो जाता है, गाड़ी में सब्ज़ी डालते हैं, फल डालते हैं तो गाड़ी वाले को फ़ायदा हो जाता है। अब जब मार्केट में ले आते हैं और दुकान में 2-4 मुलाजिम बिठाते हैं, उन 2-4 मुलाजिमों की नौकरी और रोज़गार का ज़रिया बन जाता है। लेकिन जब ये पैसा बजाय कारोबार के सूदी लाइन में चला जाएगा तो ये बीच के जितनी भी मेहनत मजदूरी करने वाले लोग हैं वो इस फ़ायदे से महरूम हो जाते हैं। इस वजह से बेरोज़गारी भी बढ़ जाती है। ग़र्ज़ ये है कि ये जो सूदी लेन देन है ये अल्लाह के नज़दीक, अल्लाह के रसूल के नज़दीक इंतहाई नापसंदीदा, मबगूज़ तरीन, संगीन जुर्म और कबीरा गुनाहों में से बहुत बड़ा गुनाह है कि जिसको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सूदी लेन देन, अपनी सगी माँ के साथ ज़िना करना, सूदी लेन देन का अदना से अदना जो शक्ल है वो 36 दफ़ा ज़िना करने से भी बदतर है। और अल्लाह ने ख़ुद जब इरशाद फरमाया कि तुम जब अपने मुआशी मामलात में सूदी लेन देन करोगे तो तुम अल्लाह के रसूल के साथ गोया ऐलान जंग कर रहे हो। तो मोहतरम नाज़रीन सामीन, जब हम अल्लाह के साथ या अल्लाह के रसूल के साथ खुदा न खास्ता जंग करेंगे या ऐलान जंग करेंगे और फिर हम ये सोचेंगे कि इसकी वजह से हमारी मईशत मजबूत होगी और हम अपने मईशत को की बुनियादों को मजबूत बनाएंगे, ये कभी भी ऐसा मुमकिन नहीं। नतीजा ये होगा कि सूदी लेन देन के अंजाम में अगर हम इनफरादी तौर पे इस बीमारी में, इस बुराई में पड़ेंगे तो हलाकत, और इज्तिमाई मामलात में, रियासती हकूमती मामलात में सूद को अगर रखेंगे तो वो मुल्क, वो रियासत तबाही और बर्बादी पर। तो इसलिए बहैसियत मुसलमान अल्लाह के हुक्मों को सामने रखते हुए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन को सामने रखते हुए हमें सूदी लेन देन से सिद्क़ के दिल से तौबा करना चाहिए और जो मामलात किए हैं उस पर सिद्क़ के दिल से तौबा करके अल्लाह से माफ़ी मांगनी चाहिए और जो सूदी रकूम लेने हैं उनको छोड़ देना चाहिए और आइंदा इस्लामी उसूलों के मुताबिक जो कारोबार और तिजारत के तरीके अल्लाह के रसूल ने हमें बतलाए हैं उन हलाल और जायज़ तरीक़ों को अपनाएं। तो उससे इंशाअल्लाह हमारी इनफरादी तौर पे भी और इज्तिमाई तौर पे भी, मुल्क और रियासत के एतबार से भी हमारी मईशत मजबूत होगी और मजबूत बुनियादों पे बनेगी। दुआ है कि अल्लाह ताला मुझे और आपको और दुनिया भर के तमाम मुसलमानों को इस सूदी लेन देन के से छुटकारा हासिल करने की तौफीक अता फ़रमाए, जिसको अल्लाह के रसूल ने बहुत बड़ा जुर्म करार दिया और जिस पर अल्लाह के रसूल ने लानत फरमाई है। अल्लाह हमें इस शैतानी काम से महफूज रखे। आमीन। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ईमान की किरण, हिदायत की शमा, रिसाल उद